یتیم خانے سے کامیابی تک کا سفر، مٹاس اور معافی کی کہانی۔ میں 6 سال کا تھا جب میرے والدین مجھے ایک یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ دن میری روح پر نقش ہو چکا ہے۔ میری ماں نے مجھے زور سے گلے سے لگایا، کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں میڈیلن کے اس یتیم خانے کے سامنے ایک ٹیڈی بیئر اور 2 جوڑی کپڑے والے بیگ کے سوا کچھ نہیں لیے کھڑا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے سالوں میں، اور میں نے انہیں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نے مجھے گود نہیں لیا۔ میں نے بے شمار دوسرے بچوں کو مسکراتے ہوئے خاندانوں کے ساتھ جاتے دیکھا، جبکہ میں پیچھے رہ گیا۔ اس امید سے چمٹا رہا کہ کوئی میرے لیے آئے گا۔ رات کو میں چھت سے چھت کو گھورتا تھا اور تصور کرتا تھا کہ میرے والدین خفیہ ایجنٹ ہیں جو ایک دن واپس آئیں گے، لیکن وہ کبھی نہیں آئے۔ لیکن یتیم خانے کے باورچی خانے میں مجھے اپنی آزادی مل گئی۔ مجھے اجزاء ملانا، بچی ہوئی چینی اور پرانے کوکوں سے مٹھائیاں بنانا بہت پسند تھا۔ 13 سال کی عمر تک میں نے اپنے خود کی چاکلیٹ بارز ہاتھ سے بنا کر بیچ رہا تھا، جنہیں میں خود سجائے ہوئے کاغذ میں لپیٹتا تھا۔ لوگ مجھے کینڈی کڈ کہتے تھے۔ میں سڑک کے کونوں پر، ٹریفک لائٹس پر، مقامی میلوں میں بیچتا تھا۔ ایک دن ایک بزنس مین نے میری ایک چاکلیٹ چکھا اور پوچھا، یہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے کہا، بس میں نے۔ اس نے ایک اسکول کے پروگرام کے لیے 500 چاکلیٹ کا آرڈر دیا۔ یہ میرا پہلا حقیقی معاہدہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں میں نے باضابطہ طور پر اپنا پہلا مائیکرو بزنس رجسٹر کروایا۔ میں نے ہر چیز کو مشینری میں دوبارہ لگایا۔ یوٹیوب کے ذریعے خود کو کاروبار کو بڑھانا سکھایا اور مٹھائیوں کی اپنی لائن شروع کی۔ میری کہانی وائرل ہو گئی اور جلد ہی آرڈرز کی بھرمار ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں اس محلے میں واپس آیا جہاں مجھے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس بار ایک گھر کی چابیاں پکڑے ہوئے۔ میں نے اپنے والدین کو تلاش کیا۔ وہ الگ الگ رہ رہے تھے، ہر ایک اپنی اپنی مشکلات کے ساتھ۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے انہیں 20 چابیاں تھمائیں اور کہا، شکریہ مجھے وہ بننے کے لیے چھوڑنے کا جو مجھے بننا تھا۔ خاندان کے بغیر بڑا ہونا سب سے بڑی مشکل چیز تھی جس کا میں نے کبھی سامنا کیا، لیکن میں نے سیکھا کہ آپ اپنے راستے کو میٹھا کر سکتے ہیں، چاہے زندگی کا آپ کو کڑواہٹ ہی کیوں نہ دے۔ سب سے مشکل حصہ اکیلا رہنا تھا۔ یہ معاف کرنا سیکھنا تھا۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو اتنی گہرائی سے توڑ دیتی ہے